جب چھٹی صدی قبل مسیح میں بخت نصر نے فلسطین کی جنوبی ریاست پر قبضہ کر لیا تو بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کر دیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ پر باقی نہ رہی۔ ایک طویل مدت کی جلاوطنی کے بعد ایرانیوں کے دور حکومت میں یہودیوں کو پھر سے جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہونے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں انہوں نے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن یہودیوں کا یہ زمانہ 300-400 برس سے زیادہ دراز نہ ہو سکا، کیونکہ 70 قبل مسیح میں یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت شروع کر دی، جس کی پاداش میں یہودیوں کے شہر کو اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ مسمار کر دیا گیا۔ اس لیے 2000 سال سے یہودی یہ دعا مانگتے رہے ہیں کہ اے خداوند کریم، بیت المقدس پھر سے ہمارے ہاتھ آ جائے تاکہ ہم ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر لیں۔ مذہبی تقریبات کے مواقع پر یہودی اپنے گھروں میں اپنی تاریخ کا پورا ڈرامہ دہراتے ہیں، اور 20 صدیوں سے یہودیوں کے بچے بچے کے دل میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہوتی ہے کہ فلسطین تمہارا ہے، تمہیں فلسطین کو واپس لینا ہے، اور تمہارا مقصد حیات یہ ہے کہ تم بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کرو۔ گویا 20 صدیوں سے یہودی قوم کا نسب العین ہی یہی رہا ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے۔ اسی سلسلے میں یہودیوں کی زبردست تحریک 19ویں صدی کے آخر میں شروع کی گئی، جو زائنزم کہلاتی ہے۔ زائنزم یعنی صہیونیت کا پروگرام باقاعدہ طور پر سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں 29 سے 31 اگست 1897 عیسوی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں طے کیا گیا۔ اس تحریک کا روح رواں ایک وینسی ڈاکٹر تھیوڈور ہیزل نامی شخص تھا، جس نے اپنی تصنیف جیوش اسٹیٹ یعنی یہودی ریاست کے ذریعے پوری دنیا کے یہودیوں میں جوش و خروش پیدا کر دیا۔ تحریک صہیونیت کا مقصد یہ تھا کہ یہودی لوگوں کے لیے ایک تسلیم شدہ اور قانونی طور پر تحفظ والا ملک فلسطین میں بنایا جائے۔ بال کانفرنس میں جو قرارداد پاس ہوئی اس کی شکیں یہ تھی: نمبر 1، یہودیوں کے زراعت پیشہ افراد کو، ان کے صنعت کاروں کو اور ان کے تاجروں کو فلسطین میں آباد کیا جائے۔ نمبر 2، جن جن ممالک میں یہودی رہتے ہیں ان یہودیوں کو انہی ممالک کے قوانین کے مطابقت سے مقامی اور عام جماعتوں کی صورت میں بین الاقوامی پیمانے پر منتخب اور منظم کیا جائے۔ نمبر 3، یہودیوں کے قومی احساسات اور خودی کے جذبات کو تقویت دی جائے۔ نمبر 4، تحریک صہیونیت کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے متعلقہ حکومت کی اجازت کے سلسلے میں اقدامات کیے جائیں اور اسرائیل کے قیام کی حمایت کی یقین دہانی کرا دی جائے۔ بال کانفرنس میں ایک اور اہم فیصلہ یہ ہوا کہ فلسطین کے نام کو استعمال کرنے کی بجائے مجوزہ علاقے کا کوئی محسوس نام رکھا جائے۔ اس سلسلے میں 2 نام سامنے آئے: نمبر 1 ارض صیہون، نمبر 2 اسرائیل۔ غور و فکر کے بعد بال کانفرنس کے رہنماؤں نے اسرائیل کا نام منتخب کر لیا۔